تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو اپنی رحمت سے مالا مال کرے، آمین۔ آج کی کہانی انسان کے اعمال اور اس کے نتیجے میں ہونے والے مکافات عمل پر مبنی ہے۔ تو لیجیے سنیے آج کی داستان۔ امام دین نور پور گاؤں کی مسجد میں امام تھے۔ گزشتہ 30 سالوں سے گاؤں کی مسجد میں 5 وقت کی نمازوں کی امامت کرانا، چھوٹے بچوں کو درس قرآن دینا، شادیوں میں نکاح پڑھانا اور تجہیز و تکفین کی خدمات ادا کرنا انہی کے سپرد تھا۔ ایمانداری، تقوی اور شرافت میں امام دین کا پورا کنبہ جانا جاتا تھا۔ امام دین کا ویسے تو کہیں آنا جانا نہ تھا، مگر گزشتہ 10 سالوں میں وہ گویا گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ دن بھر مسجد کے کاموں میں لگے رہتے اور راتوں کو عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو چھوٹی موٹی کھیتی باڑی کرتا اور اپنے بال بچوں میں مصروف رہتا تھا۔ بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے امام دین اب کسی کے انتقال پر تجہیز و تکفین کے لیے کم ہی جاتے۔ یہ کام انہوں نے اپنے بیٹے احمد کو سکھا رکھا تھا، اب وہی یہ کام سر انجام دیتا تھا۔ ایک دن حسب معمول امام دین گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے کہ اچانک گاؤں کے چودھری کا نوکر آیا اور اس نے بتایا کہ چودھری صاحب کے بڑے بھائی جو شہر میں رہتے تھے کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا ان کی تجہیز و تکفین کے لیے امام دین کو لاہور جانا ہوگا۔ امام دین نے یہ کہہ کر کہ وہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں معذرت چاہی، مگر چودھری صاحب کا اصرار تھا کہ وہ انہی کے ہاتھوں سے یہ خدمات چاہیں گے۔ ویسے بھی چودھری صاحب کے امام دین پر بہت احسانات تھے۔ ان کا مکان پکا کرنے سے لے کر بیٹیوں کی شادیوں تک چودھری صاحب نے امام دین کی بہت مدد کی تھی، اور جس زمین پر ان کا بیٹا کھیتی باڑی کرتا تھا وہ بھی چودھری صاحب کا ہی تحفہ تھی۔ اگلے ہی دن صبح 6 بجے کی ٹرین سے امام دین اپنے بیٹے احمد کے ساتھ لاہور رواں دواں ہو گئے۔ 3 گھنٹے کا طویل سفر طے کرنے کے بعد بس کے ذریعے مزید 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے آخر کار دونوں باپ بیٹا اس کوٹھی پر پہنچ گئے جہاں سے انہیں بلاوا آیا تھا۔ وہ ایک عالی شان کوٹھی تھی جسے دیکھ کر کسی محل کا گمان ہوتا تھا۔ دروازے پر 2 چوکیداروں کے علاوہ کافی بڑا عملہ تھا جو ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے گارڈ روم میں تعینات تھا، جہاں کئی کیمرے نصب تھے جو ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ ایک وسیع و عریض راہداری اور خوبصورت باغ کو عبور کرتے ہی یہ دونوں کوٹھی کے مین ہال میں آئے، جہاں مرحوم کا بڑا بیٹا امام دین کا منتظر تھا۔ امام دین اور احمد نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دینے کی زحمت محسوس کیے بغیر امام دین سے اوپر جانے کے لیے کہا جہاں میت رکھی تھی۔ اس قدر تکبر اور رعونت دیکھ کر امام دین حیران ہو گئے، کیونکہ ایسے موقع پر جب باپ کی میت گھر پر پڑی ہو، کون اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے جو اس عظیم غم کو بھلا کر اپنی اکڑ اور بڑائی کو مقدم رکھے؟ امام دین اوپر کی منزل کی طرف جانے ہی لگے تھے کہ نوکر انہیں راستہ دکھانے آگے بڑھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ جنت کے کسی حسین سے ٹکڑے پر آ گئے ہوں۔ سفید مرمری ٹائلوں سے مزین فرش جس پر چلنے کا بھی دل نہ مانے کہ کہیں یہ اپنے ہی قدموں کی دھول مٹی سے میلے نہ ہو جائیں۔ دیواروں پر جا بجا مہنگی تصاویر اور بیچوں بیچ
جھاڑ فانوس جس میں سے قوس و قزح کے 7 رنگ اور نور کا بڑا سا ہالہ کوٹھی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں یہ لوگ ایک وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں خوبصورت گلابی پردے لہرا رہے تھے۔ ہلکی ہلکی خوشبو اور دھیمی سی روشنی کمرے کو اور بھی زیادہ خوابناک بنا رہی تھیں۔ امام دین پلنگ کی طرف پہنچے جہاں سفید چادر میں مرحوم کا جسد خاکی پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے دھیرے سے چادر ہٹائی تو خوف اور حیرت سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ احمد نے جو دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا۔ امام دین نے ایک بار پھر میت سے چادر ہٹائی اور اسے دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مرحوم کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی کالی اور لال چیونٹیاں ایسے رینگ رہی تھیں کہ چہرے کے نقوش چھپ گئے تھے۔ کانوں اور ناک سے بے شمار چوٹیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ماحول کا بغور جائزہ لینے کے بعد امام دین نے نوکروں سے باتھ روم کا پوچھا۔ انہوں نے باتھ ٹب کو ربڑ کے سٹاپر سے بند کرنے کے بعد اس میں گرم پانی بھر کر اس میں میت لٹا دی۔ پانی میں جاتے ہی چونٹیاں اوپر کی تہہ پر تیرنے لگیں اور جیسے تیسے باپ بیٹے نے غسل دینے اور کفنانے کے بعد واپسی کی راہ لی۔ مرحوم کے بیٹے نے جو امام دین کو دیکھا تو شکریہ ادا کرنے کی بجائے نوکروں سے کہا کہ انہیں ان کا معاوضہ ادا کرو اور باہر ڈرائیوروں کے ساتھ بٹھا کر چائے بھی دے دو۔ یہ سن کر امام دین نے خفگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور وضاحت کی کہ وہ تو اتنی دور سے یہ کام فی سبیل اللہ کرنے آئے تھے اور گاؤں کے چودھری صاحب کے احسانات ان کے انکار کے آڑے آ گئے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مرحوم کا پوتا آگے بڑھا اور امام دین کو سلام کرنے کے بعد گویا ہوا کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرے دادا کی یہ آخری خدمات سر انجام دیں۔ امام دین نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں پوچھا تو لڑکے نے کہا کہ میرے دادا ایک نہایت سخت گیر اور غسیلے انسان تھے۔ ان کی اس سخت گیری سے ان کی والدہ یعنی کہ میری پردادی بھی محفوظ نہ تھیں۔ جب کبھی میرے دادا کو غصہ آتا تو وہ اپنی ماں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کرتے تھے اور ان کو اس طرح پیٹتے جیسے نوکروں کو پیٹا کرتے ہیں۔ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ اس بری طرح اپنی والدہ کی پٹائی کرتے کہ ان کے چہرے اور ہاتھوں پر جا بجا نیل کے نشانات پڑے ہوتے تھے۔ والدہ کی اس قدر ناقدری اور توہین پر بھی وہ کبھی کسی کو کچھ نہ کہتی تھیں۔ اگر کوئی نیل کے نشانات کا پوچھتا تو کوئی بہانہ بنا دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے میرے دادا کی تدفین پر ان کی کوئی بھی اولادیں شرکت نہیں کر رہی ہیں۔ سوائے میرے اور میرے والد کے کوئی بھی ان کا اپنا انہیں قبرستان لے جانے کو تیار نہیں ہے۔ گاؤں پہنچ کر انہوں نے چودھری صاحب کی حویلی میں چھوٹا سا درس قرآن دیا تھا جس میں تمام گاؤں والے شریک تھے۔ امام دین نے درس قرآن کے اختتام پر والدین بالخصوص والدہ کے حق میں کہی جانے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی جو یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کی طرف چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔
آخر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ شعر پڑھا: میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کی۔ شکریہ۔ سامعین، آپ کو یہ سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں، سامنے لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔